جی السلام علیکم. ہم آج جو ہے نا یہاں پر اکٹھے اس لیے ہوئے کہ اگر ہم سوسائٹی کی بہتری چاہتے ہیں تو ہمیں جو طریقہ مناسب لگے بغیر یہ سوچے سمجھے کہ لوگ کیا کہیں گے کیا سوچیں گے ہمیں کوشش جاری رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری جو ایفرٹس ہیں رنگ لا رہی ہیں. کافی اسٹوڈنٹس جو ہے نا ہم اب تک تقریباً کوئی 60 کے قریب آفیسرز ہم بنا چکے ہیں پاکستان سول سروسز اکیڈمی سے. آج ہم نے یہ بڑی سادہ سی جگہ پر یہ میٹنگ کا اہتمام کیا. یہاں ابھی ناشتہ بھی کیا ہم نے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اپنی سوسائٹی سے مایوسی کے ایلیمنٹ کو ہم ختم کریں کہ لوگوں کے دلوں کے اندر بچوں کے اندر مایوسی ہے کہ بس وہ ڈگریاں لے کر نہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور پھر رہے ہیں اور والدین نے جو ایفرٹس کی ہوئی ہیں وہ ساری ضائع ہو رہی ہیں. اصل میں جب تک سوسائٹی میں ہم جو ہے نا رشوت اور کرپشن کے ایلیمنٹ کو ختم نہیں کریں گے سوسائٹی میں سکون نہیں پیدا ہونا. وہ کس طریقے سے کہ ایک بندہ جو پیسے دے کر رشوت لے کر جو جس کی جاب ہوئی ہے تو ظاہر سی بات اس نے پہلے اپنے وہ پیسے پورے کرنے اس کے بعد وہ عادی ہو جانا. میں اپنی مثال جب میں نے وکالت شروع کی تو ہمارے سینئر سے میں پوچھتا تھا کہ یہ سر حالات جو ہمارے تنگی والے حالات ہیں کب تک چل رہے ہیں. تو سینئرز بتاتے تھے بچے 2 سال تک آپ لوگوں کے حالات یہ اسی طریقے سے رہیں گے. ہم نے پوچھا اس کے بعد جو ہے نا آپ لوگ عادی ہو جائیں گے. تو وہ جس نے رشوت سے سٹارٹ لیا ظاہر سی بات ہے جب وہ رشوت سے سٹارٹ لے گا سٹارٹ میں وہ اپنے پیسے پورے کرنے کی بات کرے گا. محب وطنی یا لوگوں کی سروسز لوگوں کو سرو کرنا اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوگی. ایک تو یہ ہے اور دوسرا اس کا ایک پرپز یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو خوشحالی کس طریقے سے پیدا ہوگی. اگر لوگ پریشان ہیں لوگوں کے جو ایشوز ہیں وہ فائنینشیل ایشوز ہیں. مایوسی کے ساتھ جب آپ یعنی کہ فائنینشیل ظاہر بات ایشوز آ رہے ہوتے ہیں پھر آپ بالکل سیاہ سفید کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. پھر آپ پیسے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بس پیسہ آنا چاہیے جہاں سے مرضی آئے. بے شمار مثالیں. اس میں ہم نے اپنی قیمت کا تعین جو ہے نا وہ خود کرنا ہے کہ ہم نے جہاں پہنچنا ہے ہم نے اپنے آپ کو کیا بنانا ہے. ہم میں سے کوئی بندہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے ASP بننا ہے یا میں نے جو ہے نا وہ جج بننا ہے تو وہ اسی طریقے کے ایفرٹس کرتا ہے. اگر ہم میں سے میں سوچ لوں کہ میں نے کانسٹیبل بننا ہے تو میں کانسٹیبل یعنی کہ بمشکل سے یعنی کہ میرا گول ہی کانسٹیبل ہے تو میں نے اپنی قیمت ہی کانسٹیبل لیول کی بنائی ہوئی ہے تو میں نے ظاہر سی بات ہے وہی بننا ہے. ہماری کاوش یہ ہے کہ ہم والدین کو جا کر جو ہے نا ایک تو اس بارے میں بتائیں کہ یہ طریقہ ہے بچوں کی سلیکشن کا. خالی ڈگریاں لینا ہمارا مقصد نہیں ہے. مقصد تو یہ ہے سوسائٹی کو سرو کرنا. وہ کس طریقے سے کرنا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ کے بچے اچھی جگہ اچھی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ سوسائٹی کو اچھا سرو کر سکتے ہیں. اگر میرے پاس اسٹیٹس ہے تو سب کچھ ہے. اسٹیٹس نہیں ہے تو اپنے بھی ہمارے جو ہے نا وہ اپنے نہیں ہوتے. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اب دیہاتوں میں جا کر ہم کمپین شروع کرنے لگیں. ہم لوگوں کو موٹیویٹ بھی کریں گے. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری لگائیں گے کہ وہ کوئی گیدرنگ کریں ان کے پاس ہم جا کر. ہماری سب سے بڑی ایڈورٹیزمنٹ یہی ہے کہ ہم جا کر لوگوں کو بتائیں کہ رستہ کیا ہے. رستے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ آج مایوس ہیں. تو اس حوالے سے ہم سارے یہاں موجود ہیں. اویس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, حسنین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سارے اسٹاف ان سب کی بڑی ایفرٹس ہیں کیونکہ جب آپ کے ساتھ ٹیم اچھی ہو نا تو پھر آپ کے اندر کام کرنے کا جذبہ بھی آ جاتا ہے. تو آج کا ہماری شروعات ہے آج سے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے. تو میں گزارش کروں گا اویس صاحب سے کہ اویس صاحب ذرا بتائیں سوسائٹی کے جو حالات خراب ہیں یا ہمارے بچے جو مایوس ہیں کس وجہ سے ہیں اور ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے. سر اس کی جو بنیادی وجہ میں نے آبزرو کی ہے اپنی لائف میں وہ یہ ہے کہ مایوسی اس لیے پھیلی گئی ہے کہ ہمیں گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور اگر کسی سے ہم گائیڈ لائن لینے کے لیے جاتے بھی ہیں تو وہ آلریڈی مایوس بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ بھی مایوسی کو ہی پروموٹ کر رہا ہوتا ہے. بالکل. اور اگر ہم کسی کو اچھے طریقے سے گائیڈ کریں اسے اچھے پازیٹیو ٹریک پہ لانے کی کوشش اگر کرتے بھی ہیں تو وہ اس کے اندر اتنی فرسٹریشن بھری ہوتی ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ بھری ہوتی ہے کہ وہ اس حالت سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا ہوتا. تو ہمارا جو آج کی میٹنگ کا پرپز ہے وہ یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو گائیڈ کیا جائے, ایسے لوگوں کو مایوسی سے نکالا جائے اور انہیں ایک پازیٹیو ٹریک پہ لایا جائے. اور اس کے لیے کام کرنا کیا ہے ہم نے وہ انڈیویجول ہو کے ہمیں کام کرنا پڑے گا اور کلیکٹیولی بھی کرنا پڑے گا. کلیکٹیولی تو ہم ایک پلیٹ فارم دیا ہوا ہے وہ ہمارے پاس اکیڈمی ہے, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. ہم نے
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا ہوا ہے۔ انڈیویجول یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں انڈیویجولی یہ دیکھیں، اکیلے اکیلے دیکھیں کہ ہماری نظر میں کون سا ایسا شخص ہے جو ایبلٹی رکھتا ہے لیکن اپنے آپ کو ویسٹ کرتا جا رہا ہے۔ ایسے جو ہیرے ہیں تو ہیرے، لیکن انہیں تراشنے کی ضرورت ہے۔ بس ایسے ہیرو کو ڈھونڈنا پڑے گا ہمیں، اور وہ کولیکٹیولی، میں نے جیسے عرض کیا کہ ہمارے پاس ماشاء اللہ ایک پلیٹ فارم ہے، وہاں پہ ہم کر تو رہے ہیں، انڈیویجولی ہمیں ایفرٹ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس میٹنگ کا جو بنیادی پرپز میرے مطابق وہ یہی ہے کہ اس انڈیویجول ایفرٹ کو ہم بہت زیادہ ایکسپینڈ کر دیں، زیادہ وسعت دے دیں اور تیز کر دیں، تاکہ جو لوگ اپنا ٹائم ویسٹ کر چکے ہیں کافی زیادہ، ان کو مزید جو ہے نا اس چیز سے بچا لیا جائے۔ تو یہی میرا پرپز ہے، اور میں دعا گو ہوں اس کام کے لیے، اور کوشش بھی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کام میں کامیاب کرے۔ باقی حسنین صاحب ہیں، وہ اپنے ویوز دیں گے ان کے بارے میں۔ جی حسنین صاحب، کیا آپ ذرا اپنی رائے کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ میں اس میں جو چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مایوسی ایک طرف ہے، دوسری ہمارے معاشرے کا دوسرا بڑا المیہ شارٹ کٹ اور غیر مستقل مزاجی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو لوگ اس پلیٹ فارم سے وابستہ ہوتے بھی ہیں ان میں غیر مستقل مزاجی پائی جاتی ہے۔ وہ صرف چند دنوں کے لیے، چند ماہ کے لیے، چند مہینوں کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ رزلٹس نہیں آ رہے۔ رزلٹس تب تک نہیں آتے جب تک آپ ایفرٹ نہیں کرتے، جب تک آپ کنسسٹنٹ نہیں ہوتے، جب تک آپ اس کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے وہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ یہاں کر لو، ٹھیک ہے۔ تو یہ پی پی ایس سی ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ آپ کو اس کا ہونا پڑتا ہے۔ جب آپ اس کا ہو جاتے ہیں تو پھر یہ آپ کو نوازتا بھی ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی رشوت نہیں ہے، کوئی آپ کا ایسا عمل نہیں ہے جس میں آپ کو کسی وڈیرے کے پاس جانا پڑے، کسی سیاستدان کے پاس جانا پڑے، کسی جو ہے وہ بڑے کے پاس جانا پڑے کہ میرے بیٹے کو یا میری بیٹی کو جو ہے وہ لگوا دو، کسی میں آپ کو رشوت دینی پڑے۔ ایک رتی برابر جو ہے وہ پیسے کی بھی رشوت نہیں ہے، اور ایسی مثالیں موجود ہیں۔ ہمارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے ایسے جو ہے وہ بہت سارے آفیسرز ہیں جو کہ اداروں میں سرو کر رہے ہیں، جو کہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس ہم آپ کو ان کا پروف دے سکتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی پورے ٹینیور میں نہ وہ رشوت دے کر لگے ہیں، نہ انہوں نے کسی کی سفارش کی ہے، انہوں نے صرف ایفرٹ کی ہے، محنت کی ہے، اور وہ ایفرٹ اور محنت سے آگے آئے ہیں۔ اور دوسری بات کہ ہم لوگ جو ہیں بی اے کر لیتے ہیں، ایم اے کر لیتے ہیں، میٹرک کر لیتے ہیں، ساری ڈگریاں لے لیتے ہیں، لیکن ڈگریاں لینے کے باوجود ہمارے پاس رہنمائی نہیں ہوتی، ہمارے پاس گائیڈنس نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس جب تک ہمیں گائیڈنس نہیں ملے گی، ہمیں راستے کا نہیں پتہ ہوگا، ہم اپنے آپ کی قیمت، اپنی جو قیمت ہے اس کا تعین نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے کہ ہماری ورتھ کیا ہے، ہم سوسائٹی میں ہماری اہمیت کیا ہے، سوسائٹی میں ہم سوسائٹی کو کس طرح سے بدل سکتے ہیں۔ ہم سوسائٹی کو بدل سکتے ہیں، ہم سوسائٹی کو بدلنے کا خیال اس وجہ سے کرتے ہیں جی ہمیں کوئی آگے بدلے گا، ہمیں کوئی دوسرا آگے نہیں بدل سکتا۔ ہمیں بدلنا ہے تو ہم خود بدلیں گے، جب ہم خود بدلیں گے تو ہمارے خاندان، ہمارے معاشرے، اسی طرح سے چیزیں بدلتی جائیں گی اور ہم ایک مہذب قوم بن جائیں گے۔ بالکل بالکل حسین صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں۔ اب وقار صاحب بیٹھے ہوئے، میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو مایوسی ہے بحیثیت مسلمان، کیا مایوس ہونا ایک مسلمان کب بنتا ہے؟ کیا ہم اتنی جلدی ہار مان سکتے ہیں کہ ہم جو ہے 15-16 سال ڈگریاں لینے کے بعد اس کے بعد ہم فیکٹریوں کی طرف رجحان کر لیتے ہیں، اور یعنی کہ وہ مایوسی ہی ہے نا کہ ہمیں اپنی قدر کا نہیں پتہ کہ ہماری ویلیو کیا ہے۔ اس کا کس طریقے سے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ مایوس ہونا تو ویسے بھی گناہ ہے، مایوس تو ہونا بھی نہیں چاہیے۔ بالکل۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے حسنین بھائی نے فرمایا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود بولیں اور تو کیمرے کہ ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے رشوت وغیرہ بالکل نہیں لی اور سارے سسٹم کو صحیح لے کے چل رہے ہیں۔ واقعی ایسے لوگ ہیں، ایسی مثالیں ہیں ہمارے جو ہے نا ہمارے جاننے والے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ لوگ ایسے بھی ہیں صبح 8 بجے آتے ہیں، لیکن 8 بجے سے پہلے اگر جب 10 منٹ پہلے آ گئے ہیں تو 10 منٹ پہلے بھی وہ پنکھا نہیں چلاتے، کیونکہ کیا کہتے ہیں کہ یہ قوم کی امانت ہے۔ بالکل بالکل 8 بجے جیسے ہی ہوں گے، 8 بجے وہ پنکھا چلائیں گے، اور جیسے ہی جو ہے نا جو ڈیوٹی آف ہوگی
وہ سارا سسٹم اس کو جو ہے آف کر کے آئیں گے. جو ایسے لوگ موجود ہیں ان کی وجہ سے سارے ادارے چل رہے ہیں. اور اس کے لیے اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگوں ماں باپ استاد اور جو ہے نا جو آج کی جو ہے نا جو جنریشن ہے ان کے ذہن یہی بنے ہوئے گا پیسہ سفارش. اگر ابھی سے ہم اسٹیپ لے کے چلیں گے نا کہ سر اس میں جو ہے نا ہم جو آپ نے اسٹیپ لیا ہے اس کو ہم لے کے چلیں گے بھائی لوگوں کے ذہن سے اس چیزوں کو صاف کیا جائے کہ پیسہ سفارش نہیں ہے. پی پی ایس ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو بالکل شفاف طریقے سے جو ہے نا کام کر رہی ہے. اس میں پھر یہ ہے کہ اگر جب ہم ابھی سے ایفرٹ کریں گے تو اگلی جو نسل آئے گی نا 10-15 سال بعد جو نئی نسل آئے گی ان کے ذہن صاف ہو چکے ہوں گے. اور اس کے لیے میں کہوں کہ مولانا صاحب بھی فرماتے تھے کہ بھائی ایک دن کا جو عدل ہے نا اب ایسے جب صاف شفاف لوگ آگے آئیں گے وہ معاشرے کے اندر انصاف لے کے آئیں گے. انصاف جب لے کے آئیں گے تو سارا معاشرہ جو ہے نا درست ہونا شروع ہو جائے گا کہ ایک دن کا جو ہے نا انصاف 60 سال جو ہے نا بے ریا عبادت سے بھی افضل ہے. اب ایسے کام کے لیے جو ہے نا ابھی سے ہم نے ایفرٹ کرنی ہے جیسے سر نے اسٹیپ لیا ہے. تو اس میں جو ہے نا لوگوں کی ہم ذہن سازی کریں. استاد کی خاص طور پر جو ہے نا ہمارے جو پرائمری اسکول کے استاد ہیں اور ہائی اسکول کے اور جو ہے نا والدین ہیں ان کو اگر ہم لے کے چلیں گے تو یہی جو ہے نا آہستہ آہستہ جو ہے نا سارا سسٹم یہ ختم ہوتا چلا جائے گا. 10-15-20 سال کے بعد جو ہے نا یہ ذہن سے صاف ہو جائے گا بھائی پیسہ سفارش. محنت کے اوپر لوگ آ جائیں گے. اصل میں محنت کرنے سے ہم ڈرتے ہیں. بالکل ایسی بات. محنت کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ ذہن ہمارا ایسا بنا ہوا ہے نا کہ بھائی محنت نہ ہو اور ہمیں جو ہے نا بیٹھے بیٹھائے ساری چیزیں مل جائیں تو یہ انشاءاللہ جو ہے نا چیزیں صاف ہو جائیں گی اگر یہ بات چلتی رہے گی تو. ہاں بالکل ایسی. ایک اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی بات چلتی رہے گی نا تو یہ انشاءاللہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. بالکل. یہ چیز اس میں نا ایک چیز میں ایک اور ایڈ کر دوں. ہم کہتے ہیں کہ جو ہے نا سوسائٹی غلط ہے. سوسائٹی کن سے ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ملک ہے, پاکستان میں تو جو ہے نا ہم پاکستانی ہیں, یہاں تو ایسے ہی چلتا ہے. پاکستان کس سے ہے؟ ہم سے ہے. اگر ہم بہتر ہیں, ہم نے اپنے آپ کو بہتر کر لیا, ہم نے سوسائٹی کی ہمیں فکر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں خود جواب دہ ہوں. میں اپنی ذات, ہم ساری سوسائٹی کے جواب دہ نہیں ہیں. ہم دوسروں کے ٹھیکیدار پہلے بنے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا سارا ملک ہی ایسا ہے, ساری سوسائٹی اس طرح کی. سوسائٹی ہم سے ہے. اگر ہم بہتر ہو گئے تو سوسائٹی آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گی. تو میں چاہوں گا مبارک صاحب سے کہ مبارک اس میں کچھ چیزیں ایڈ کریں. جیسا کہ سر نے بتایا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ہم سوسائٹی کے لیے آج ایسا لگ رہا ہے سوسائٹی کے لیے یہ بلکہ ہم خود کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آنے والی نسلوں کے لیے کر رہے ہیں. آج ہم کوشش کریں گے. ایک نسل کا جو محنت ہوتی ہے نا وہ دوسری نسل کھاتی ہے. آج اگر ہم پودا لگا رہے ہیں تو کل اس کی جو پھل ہیں وہ دوسری نسل کھائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ شروعات ہم نے آج سے کرنی ہے, ابھی سے کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے اپنے لیے کرنی ہے, اپنے بچوں کے لیے کرنی ہے. اگر ہم سوسائٹی میں چاہتے ہیں نا کہ ہمیں عزت ملے, ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ اسٹیپ لینا چاہیے. یہ المیہ بنا ہوا ہے لوگوں کا کہ پیسے سے ہونا ہے, سفارش سے ہونا ہے, رشوت سے ہونا ہے. ٹھیک ہے, جب ایسے لوگ سفارش سے یا پیسے سے یا رشوت دے کے جو لوگ آگے آئیں گے وہ سوسائٹی کو تو سرو نہیں نہ کریں گے, وہ اپنی ذات کو نواز دیں گے یا اپنے رشتہ داروں کو نواز دیں گے. تو فائدہ ان کو ہی ہوگا. وہ جو ہوتا ہے نا یعنی کہ بینیفٹ وہ لمیٹیڈ ہو جاتا ہے. اگر آپ ویسے محنت سے آ رہے ہیں تو وہ بینیفٹ جو ہوتا ہے نا وہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے. جو محنت کر کے آتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں محنت کر کے مجھ سے فائدہ ہو لوگوں کو. تو ہمارے سر وقار صاحب ہیں, انہوں نے انیشیٹو لیا تھا. آج الحمدللہ 60 سے بھی زائد آفیسرز آن ڈیوٹی ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ سوسائٹی کو سرو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو رشوت لیتا ہو. ٹھیک ہے, الحمدللہ یہ ایک سٹیپ ہے. تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم لوگوں کے پاس بھی جائیں گے. ایک یہ پروگرام چلایا اویئرنیس کا کہ لوگوں کو پتہ چلے. لوگوں میں مایوسی بڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جو غریب, جو لوگ کہتے ہیں کہ جو گھاس کاٹنے والا ہے نا اس کا بچہ گھاس ہی کاٹے گا, جو غریب ہے وہ غریب ہی رہے گا. نہیں, یہ ایک پرانی سوچ ہے. ٹھیک ہے, اس کو بدلنا ہوگا انشاءاللہ ہم بدلیں گے. اس میں بڑی اچھی بات کی. اس میں مبارک صاحب نے کہا کہ ہم نے اگر ہم بہتری کرنی ہے نا, ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم کل سے سٹارٹ کریں گے. جو کام ہم نے کوشش اپنے ملک کی بہتری کرنی ہے یا اپنی بہتری کرنی ہے, اپنی فیملی کی بہتری, وہ ہم نے آج سے ابھی سے سٹارٹ کرنا ہے. تو یہی ہمارا نظریہ ہے کہ جو اگر آپ کچھ بہتری کرنا چاہتے ہیں وہ آپ آج سے ابھی سے سٹارٹ کریں. یہی ہماری کاوش ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے نا اس میں ہمارے ہونے کی وجہ سے آپ سب کو فائدہ ہوگا اور ہمارے سب کے ہونے کا ایک دوسرے کو فائدہ ہونا چاہیے. اسی سے ہم اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم.